یہی چیز ہے کہ جو آئی کہ ویل للمطففین، کیا بات ہے، تباہی ہے مطففین کے لیے۔ پہلے تو اس لفظ مادے کے اعتبار سے بنیادی معنی دیکھ لیں، کیا بات ہے صاحب، عربوں کی زبان، قرآن کا انتخاب، تطفیف اس کو کہتے ہیں۔ کسی کو کچھ دینا تو ایسی ناتمام شکل میں دینا کہ وہ اس کے کسی کام نہ آ سکے۔ اونٹنی جو بچہ جس کو چشمایا کہتے ہیں نا، انڈیولپڈ ہوتا ہے، وہ شکل تو اس کی بن گئی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ کام کا نہیں ہوتا، ہوتے ہیں ہمارے ہاں۔ اب پھر آپ کہیں گے ساڈے نو اونٹ نہ کہتے آگے نہیں ناتمام بچے کا پیدا ہو جانا، یہ ایک چیز اس میں ہوتی تھی تخصیص میں، کہ دینا کسی کو تو اس شکل میں دینا کہ وہ اس کے پورے کام نہ آئے، ناتمام ہو۔ کیا بات، اونٹنی کے پاؤں باندھ دینا کہ اپنی رفتار سے نہ چل سکے، جتنا تم چاہو اتنا ہی چلے، اس سے آگے نہ چلے۔ وہ نظام کہ جس میں دینے والا دوسرے کو اس طرح سے دے کہ وہ ایک ان ڈیولپ کا بچہ ہو، وہ تو مصیبت ہو جائے گی اس کے لیے، کام ہی نہیں آئے گا۔ یہ دے اس طرح سے کہ اس کے پاؤں ہاتھ باندھ دے کہ آزادی سے اپنی رفتار سے چل نہ سکے، اس کی صلاحیتیں پورے طور پہ نشو و نما پائی نہ سکے، جتنا یہ چاہتا ہے اتنا ہی وہ چلے، کسی کو اس سے آگے نہ جانے دے۔ ایک لفظ کے، ایک مادے کے اندر یہ معنی ہے۔ تباہی ہے ان کے لیے جو یہ نظام قائم کریں، تخفیف کا نظام قائم کرے، اور یہ تو مادے کے اعتبار سے اس کے معنی ہوئے نا، اور قرآن تو فوراً اس کا خود مفہوم اس وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہی تفسیر ہوتی ہے۔ اللہ زینا یعنی کون لوگ، وہی اگلی آیت میں، اور عجیب چیز ہے جو اگلی آیت میں، اللہ زینا اذا علی الناس یستوفون، کہ جب دوسروں سے کچھ لیتے ہیں تو پورا ماپ تول نچوڑ کر کے لیتے ہیں، ایک پائی بھی کم نہیں اس میں کرنے لیتے ہیں دوسروں سے جب لیتے ہیں تو۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دیتے ہیں دوسرے کو، خواہ وہ ماپ تول ہو یا وزن ہو، یہ یخسرون عجیب لفظ ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے ڈنڈی مار دینا، یہ بنیے ہوتے تھے نا تو ان کے ہاں یہ چیز ہوتی تھی ڈنڈی مار دینا، یعنی وہ پورا نہیں دیتے، وزن تو بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ترازو سے تولتے ہیں، لیکن اس کا عجیب ڈھنگ کو ہوتا تھا ڈنڈی مارنے کا، کہ جب دوسرے کو دیتے ہیں ماپ سے تول سے تو وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، پورا کبھی نہیں دیتے ان کو جتنا واجب ہوتا ہے، لیتے ہیں تو پورے کا پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کبھی پورا نہیں دیتے۔ یہ ہے مطففین۔ اب سوچ لیجئے کہ یہ کون ہے، سوچ لیجئے کہ نظام تطفیف جو کہا ہے قرآن نے، یہ کس کے لیے؟ آج کی اصطلاح میں اسے کیپٹلزم یا نظام سرمایہ داری نہیں کہیں گے تو اور کیا ہوگا؟ پورا محنت کش سے دیتے ہیں، اس کے خون کا آخری قطرہ نچوڑ لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو وہ اس قسم کا وہ اونٹنی کا بچہ جو اس کے کسی کام نہ آ سکے، جو اس کا اور اس کے بچوں کا پیٹ بھی نہ پل سکے۔ وہ کچھ ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پوری آزادی اس میں نہیں دیتے کہ اور آگے بڑھ جائے، اور آگے بڑھ جائے، ان کے مقابل آ جائے، جہاں تک ان کے لیے مفید مطلب ہوتا ہے وہاں تک بڑھنے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو بڑھنے نہیں دیتے۔ میں نے بتایا ہوا ہے نا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جنا گارڈن میں یہ جو ہیج لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں وہ مالی ہوتا ہے، وہ بڑا کینچ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں سے کوئی ذرا شاخ، کوئی پتا جو ہے اس کے اپنے نقشے سے ذرا اونچا سر کھینچتا ہے، کرچ کر دیتا ہے۔ یہ ہے نظام سرمایہ داری، یہ ہے عمل تطفیف، کہ اپنے نقشے کے مطابق دوسرے کو رکھنا، اتنا ہی دینا، اور ذرا اس سے آگے بڑھنے لگے فوراً کرچ کر دینا اس کو۔ یہ عمل تطفیف، لیتے ہیں تو پورے کا پورا لیتے ہیں،
دیتے ہیں تو کبھی پورا نہیں دیتے. اس کی صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دیتے, اس کو اتنی آزادی نہیں دیتے کہ وہ ان کے برابر ہو جائے یا خود آزاد ہو جائے اپنی روٹی کے اندر. ساری عمر ان کا غلام رہے. تدفیر. اور اس میں تو ایک اور بھی نقطہ بڑا عجیب ہے. پہلے تو یہ ہے اذا اکتالوا علی الناس سے یستوفون, یہ الفاظ بھی عجیب ہیں قرآن کے, اس پہ جب نگاہ ڈالتا ہے آدمی تو وجد میں آ جاتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ جب کسی سے لیتے ہیں کچھ تو وہ کچھ کسی سے لیتے ہیں تو وہ پورے کا پورا لیتے ہیں. آگے جو لفظ ہیں اس کے یہ معنی بھی ہے کہ جب کسی کو دیتے ہیں تو اس سے وہ کام دیتے ہیں, لیکن وہاں لفظ ہے وَإِذَا قَالُوهُمْ. اگر آپ کے پاس نسخے ہیں تو دیکھیے گا, اس کے اندر یہ بڑی عجیب چیز ہے, بڑا لطیف فرق ہے جو قرآن نے یہاں کیا. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ, جب ان انسانوں کو ماپتے ہیں تو ان کا ماپ پورا نہیں دیتے. ان انسانوں کو جب ماپتے ہیں, ہاں ہاں ہاں, اب بات کہاں سے کہاں جا پہنچ. ان کو کچھ دیتے ہیں تو پھر بھی یہ ایک جنس کی چیز ہو گئی, ایک میٹیریل چیز ہو گئی کہ جتنا ان کی محنت کا معاوضہ تھا اتنا نہیں دیتے. وہ کمی محسوس ہو جاتی ہے, لینے والا بھی دیکھتا ہے کہ میرا اتنا بنتا تھا, اتنا اس نے دیا ہے, یہ کچھ ہے. لیکن جب کوئی کینڈیڈیٹ جاتا ہے کسی منصب کے لیے, کسی معاملے کے لیے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ورث اتنے کی ہے, کبھی وہ ورث نہیں اس کو دیتے. کبھی اس کی, یعنی قرآن کی جور سے بات ہوگی کہ کبھی ان کی صلاحیتوں کو نہ پورا ماپتے ہیں نہ پورا وزن کرتے ہیں, کم ہی بتاتے ہیں, کم ہی رکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کام چل جائے گا, اگرچہ بھائی ہمارے ہاں تو کچھ اور قسم کا چاہیے تھا اور کوالیفیکیشن اس کی چاہیے تھی, لیکن تم آ گئے ہو, پھر یہ سفارش بھی تو بہت بڑی لے آئے ہو نا تم, حالانکہ وہ خواہ ان کے باپ سے بھی زیادہ کوالیفائڈ ہو. اس کو ڈسکریج کریں گے کہ نہیں ایسے نہیں, لیکن بہرحال ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں, محنت کرنا, ایک دن ٹھیک ہو جاؤ گے, ٹھیک واچ کریں گے ہم اس چیز کو, میں ایسے سمجھ لو تم اس کو. اذا قالوہم, وہ کیا ہے قرآن, ان چیزوں کو نہیں جو دے رہے ہیں وہ بھی تو چیزیں بھی تو اس میں آتی ہیں. ان کو جب تو ماپ کرتے ہیں وزن, ان کو جب خود ان کو جب تولتے ہیں اور ان کو ماپتے ہیں تو نہ ان کا ماپ صحیح پورا دیتے ہیں نہ ان کا وزن صحیح پورا دیتے ہیں. وہیں سے وہ شروع کر دیتے ہیں سرمایہ دار. ورث انسان کی انسان ہونے کی جہت سے دیتے ہی نہیں. کون ہے؟ متففین. یہ ہے تخفیف, یہ ہے متفف. سوچئے کون ہے؟ یعنی وہاں سے پچھلی صورت ختم ہوئی. کیا دین وہ ہے کہ جس میں کوئی کسی کا محکوم نہیں ہوگا, اور فوراً محتاجی کی طرف قرآن آ گیا کہ اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ. اب دین وہ ہے کہ جس میں ماپ تول پورا ہوگا, ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ دیا جائے گا, محنت کا پھل دیا جائے گا, اور جو ورث بحیثیت انسان کے ہے وہ پوری کی پوری قیمت اس کی دے. انسانوں کو پورے کا پورا ماپا تولا جائے گا. کہا کہ یہ جو حملے تخفیف والے ہیں جنہوں نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے, آگے بات اب معلوم نہیں وقت اتنا ملے گا یا نہیں, بہرحال یار زندہ صحبت باقی آئندہ صحیح. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کہا کہ یہ جو اس قسم کا نظام قائم کر لیتے ہیں, بڑے انتظامات انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ نظام فیل نہ ہو, اس پہ کہیں سے حملہ نہ ہو. کہا کہ یہ اس زوم باطل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں اگلے لفظ کے مفہوم بتانے سے پہلے
جو مروجہ مفہوم ہے پھر وہیں لے جاؤں گا، وہی قیامت کی بات۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کو اٹھائے نہیں جائیں گے یہ؟ ارے بھائی وہ تو یہاں کچھ عمر نکال رہے ہیں انسانوں کا، یہ کیا قیامت تک یہ نکلتا ہی رہے گا ان کا تیل، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا کیا ہے وہ نظام دین جسے قرآن نے کہا ہے کہ جس میں یہ کیفیت ہوگی کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر کوئی، اگر وہ نظام، اگر وہ الدین نے یظہر الدین ہے، اس نے اگر غالب آنا ہے اس نظام نے، تو کیا اس نظام کے اندر بھی یہی کیفیت رہے گی کہ جو جینے آئے یہ انسانوں کے ساتھ کریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو؟ پوچھنے والا وہ قیامت کے دن، وہاں ان کو پوچھ بھی لیا تو ہمارا کیا بنا؟ خوب کہہ گیا وہ، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ قرآن انسانیت کے یہاں کے دکھوں کی دوا دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے ان مفردات کی، ان الفاظ کے، ان کے صحیح اگر مفہوم آپ ان الفاظ کا بھی متعین کر لیں تو قرآن کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ سارے جتنے مفاہیم، یہ ترجمے، یہ تفسیریں ہمارے ہیں، دور ملوکیت میں جتنی روایات، جتنے فقہی قوانین، جتنی تفاسیر وہ لکھی گئی نا، ترجمے ان پہ مبنی ہیں، ان کا مفہوم ہی ان کے مطابق ہے۔ ترجمے میں بھی یہی ملے گا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے؟ باسا کسی کو راستے سے ہٹا دینا، لفظ کے بنیادی معنی سے بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسانیت کی راہ میں سد باب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، رکاوٹیں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کو اپنے پورے ماپ تول پر جانے نہیں دیتے، کیا یہ اپنے ذہن میں یہ ذوم باطل میں یہ بیٹھے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا راستے سے، ہٹایا نہیں جائے گا ان کو راستے سے؟ نہیں ہٹایا جائے گا تو پھر تو بڑی ابدی مایوسی ہے انسانیت کے کہ یہ یہی اسی طرح سے یہ رہے گا قیامت تک۔ کہا کیا یہ اس ذوم باطل میں بیٹھے ہیں کہ ان کو ہٹایا نہیں جائے گا؟ پہلی بات تو اسی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر اول کا دور، ان سے یہ مخاطب ہوئے تو پھر بتا دیا کہ یہ دیکھیے یوں ہٹایا جاتا ہے راستے سے۔ سنو، یہ سارے نظام جتنے بھی اس دور میں سامنے یہ تھے، ان تمام نظاموں کو مٹا کے، ہٹا کے، اور ان کے اوپر یہ نظام الدین کا غالب آیا۔ کوئی کسی کا محتاج نہیں تھا، کوئی کسی کا معقوم نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑے سرمایہ دار، سب سے بڑے یہ مذہبی پیشوائیت کے صاحب اقتدار تو قریش تھے۔ یہ ان کے ساتھ جو کشمکش ہو رہی تھی وہ کوئی بت پرستی کی بات نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو صرف یہی کہا جاتا ہے نا کہ صاحب وہ بت پوجتے تھے، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم بت نہیں پوجنے دیں گے، چلو جی بتوں کو کعبے سے اٹھا دیا، کشمکش ختم ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں تو کشمکش کوئی نہ ہوئی، ہمارے ہاں تو وہ بت بازار تو رکھے ہوئے ہوتے نہیں۔ یہ بت پرستی کی بات نہیں، بتوں کو تو خدا قرآن میں یہ ہے کہ برا نہ کہو ان کے معبودوں کو، وہ تو برا بھی نہیں کہنے دیتا، گالی نہیں دینے دیتا۔ یہ تھے وہ تصادم، جو کشمکش تھی ان کے ساتھ، متفسین مترفین یہ تھی، جو کہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو راستے سے کوئی نہیں ہٹائے گا؟ تھوڑے سے منٹ دے دیں گے آپ، 2-3 منٹ۔ یہ ضرور راستے سے ہٹائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ کائے کے لیے اٹھائے جائیں گے، اس وقت اٹھائے جائیں گے۔ لیوم عظیم، ایک بنیادی انقلاب آئے گا۔ اس میں یہ راستے سے ہٹائے جائیں گے۔
وہ بنیادی انقلاب تاریخ میں تو ہمارے ہاں ہے، وہی صدر اول کا انقلاب جو آیا ہے، تو بات تو یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب پھر اسی طرح سے مسلط ہو گیا یہی نظام سرمایہ داری، اور پھر اس کے بعد تو 1000 برس سے چلا آ رہا ہے خود ہمارے ہاں بھی، اور اب تو ساری دنیا کے اندر وہ پھیل چکا ہوا ہے۔ تو کیا یہ چیلنج صرف انہیں چند قریش کے لیے ہی تھا اور وہاں ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو یہ مسئلہ قرآن کا ختم ہو گیا؟ قرآن تو قیامت تک کے انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ پھر وہی نظام آ گیا، ملوکیت کا بھی آ گیا، سرمایہ داری کا بھی آ گیا، مذہبی پیشوائیت کا بھی آ گیا، تو یہ تو ان سب کے خلاف چیلنج تھا۔ آج کا نظام سرمایہ داری بھی قرآن کی اس ہدایت کی روح سے، اس رہنمائی کی روح سے انہیں بھی ہٹایا جائے گا راستے سے۔ اس کے لیے ایک عظیم کا لفظ آ گیا ہے، بنیادی۔ عظم کے معنی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہڈیاں جس کے اوپر انسان کا یہ جسم استوار ہوتا ہے، بنیادی کے معنی میں ہوتا ہے یہ چیز۔ ایک بنیادی انقلاب ہے، اس انقلاب کے نتیجے میں ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ وہ انقلاب کیا ہے اور کب آئے گا اب وقت نہیں ہے، اسے آئندہ درس سے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت۔ 1 منٹ تشریف رکھیے گا، مجھے ایک گزارش کرنا ہے۔